بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سابق صدر ٹرمپ کی آئیووا میں جیت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ریپبلکن نامزدگی کا ٹکٹ حاصل کرنے کے سب سے زیادہ مقبول اور متوقع امیدوار ہیں۔ انہوں نے اپنے حامیوں سے اپنی مہم میں چندہ دینے کی اپیل کی۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ نے ابھی ریاست آئیووا جیتی ہے، وہ واضح طور پر دوسری جگہ پر سب سے زیادہ ممکنہ امیدوار ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس سال نومبر میں ہونے والے وائٹ ہاؤس کے انتخابات کے لیے ریپبلکن پارٹی کی دوڑ میں سب سے آگے ان کی پوزیشن یعنی ٹرمپ کی پوزیشن مستحکم ہو گئی ہے۔ تقریباً 90% ووٹوں کی گنتی کے بعد دوستو سابق صدر ٹرمپ کو 50.9% ووٹ ملے، جبکہ رون ڈی سینٹس کو 21.4% اور نکی ہیلی کو 19.0% ووٹ ملے تھے۔ نیوزی لینڈ کی پہلی پناہ گزین رکن پارلیمنٹ گلریز قہرمان نے مبینہ طور پر چوری کے الزام پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ بائیں بازو سے تعلق رکھنے والی جماعت گرین پارٹی کی رکن پارلیمنٹ گلریز قہرمان سے کپڑوں کی دکانوں سے چوری کے 3 الزامات کے بعد پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ گلریز نے اعتراف کیا کہ وہ سیاستدانوں کے معیار پر پورا نہیں اتری اور انہیں اپنی ذہنی صحت کے لیے وقت درکار ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ کام سے متعلق دباؤ نے انہیں اپنے کردار کے برعکس ایسے طریقوں سے کام کرنے پر مجبور کیا جو مکمل طور پر غیر اخلاقی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ خود کو معاف کروانے کی کوشش نہیں کر رہی بلکہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر اپنی وضاحت دینا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو مایوس کیا ہے اور اس کا انہیں بہت افسوس ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اس ہفتے دوستو $2 ارب کا قرض رول اوور کیے جانے کا امکان ہے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ UAE کی جانب سے $2 ارب کا قرض 1 سال کے لیے مؤخر کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے متحدہ عرب امارات کے صدر کو خط لکھا تھا۔ UAE سے $2 ارب کا قرض 23 جنوری تک میچور ہو رہا تھا۔ دوستو متحدہ عرب امارات کو $1 ارب پر 6.5% منافع ادا کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ شمالی غزہ کی پٹی میں شدید لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خان یونس میں بھی لڑائی جلد ختم ہو جائے گی۔ جنگ بندی کے مطالبات کو انہوں نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حماس پر فوجی دباؤ ہی یرغمالیوں کے تبادلے کی ڈیل کا اہم ذریعہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ جنگ کے آغاز کے 100 دن بعد غزہ کی پٹی کے شمالی حصے میں پرتشدد لڑائی کا مرحلہ ختم ہو چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ جنوبی غزہ کی پٹی میں ہم جلد ہی اس کامیابی کو پہنچ جائیں گے جس کی ہم نے منصوبہ بندی کی تھی۔ اپنی پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے بیانات سے مایوس تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے صوبہ سندھ میں اپنی انتخابی مہم کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ حامد خان اور رؤف حسن جیسے ذہنی بیمار لوگوں کے میرے خلاف بیانات کے پیش نظر سندھ میں اپنی مہم ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ مجھے کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ کیا میں نے کبھی ان کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ میں اس سب سے بہت زیادہ مایوس اور دل گرفتہ ہوا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے نشانہ بنائے جانے کے بعد میں اپنے تمام پروگرام منسوخ کرتا ہوں جب تک کہ عمران خان خود ان معاملات کو حل نہیں کرتے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ میں کسی جلسے یا ریلی کی قیادت نہیں کروں گا۔ میں سندھ میں کام ادھورا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حامد خان اور رؤف حسن ہمت کر کے عوام کی رہنمائی کریں۔ دوستو کچھ دن پہلے رؤف حسن نے واضح کیا تھا کہ عمران خان سے متعلق جو بھی بیان یا پیغام ہوگا وہ موجودہ PTI چیئرمین گوہر علی خان لودوں تک پہنچائیں گے۔ شیر افضل مروت کے پاس کوئی پارٹی عہدہ نہیں ہے۔ ان کے بیانات کو تحریک انصاف سپورٹ نہیں کرتی۔
کیونکہ ان کے بیانات ذاتی رائے پر مبنی ہوتے ہیں۔ غیر شرعی نکاح کیس میں دوستو عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ایک خبر کے مطابق ابتدائی طور پر عمران خان اور بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئے، تاہم وکلا غیر حاضر رہے۔ وکلا کے عدالت پہنچنے پر بشرا بی بی عدالت سے اٹھ کر چلی گئیں۔ وکیل عثمان گل نے عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ جیل سے ہاسپٹل روانہ ہو گئی۔ جج قدرت اللہ نے وکیل عثمان گل سے مکالمہ کیا کہ آپ نے آج تک کبھی کوئی کمٹمنٹ پوری کی ہے؟ مزید کہا کہ گزشتہ سماعت پر ہم نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے، لطیف کھوسہ کا بھرم رکھتے ہوئے واپس لے لیے۔ وکیل رضوان عباسی نے کہا کہ انہوں نے جو میڈیکل رپورٹ دی اس میں کسی قسم کا طبی مسئلہ نہیں تھا۔ بشرا بی بی کورٹ میں موجود تھی، اس طرح کسی کو چکمہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس دوران عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ کیس لندن ایگریمنٹ کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد عدالت کی جانب سے دوستو بشرا بی بی کی غیر موجودگی میں ہی ملزمان کے خلاف الزامات پڑے گئے اور فرد جرم عائد کر دی گئی۔ عدالت نے عمران خان سے استفسار کیا کہ کیا آپ کو الزامات سمجھ آ چکے ہیں؟ عمران خان نے جواب دیا کہ مجھے تو یہ قانونی چیزیں سمجھ نہیں آتی، اتنی مشکل انگریزی لکھی ہے، وکیل ہی سمجھائیں گے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ سب لندن پلان کے تحت ہو رہا ہے، قانونی اصلاحات میں نہیں سمجھ سکتا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ کیس پلاننگ کے تحت ہے، انہوں نے پارٹی کو ختم کرنا ہے، یہ پہلے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، پھر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرتے ہیں۔ عمران خان نے فرد جرم کے دستاویزات پر دوستو پھر دستخط کر دیے۔ اس کیس میں دوستو خاور مانیکا نے بتایا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین یعنی عمران خان شکایت کنندہ کے گھر میں پیری مریدی کی آڑ میں داخل ہوا اور غیر موجودگی میں بھی اکثر گھر آنے لگا۔ وہ کئی گھنٹوں تک گھر میں رہتا، جو غیر اخلاقی بلکہ اسلامی معاشرے کے اصولوں کے بھی خلاف تھا۔ درخواست میں مزید کہا گیا تھا کہ عمران خان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ازواجی زندگی میں بھی گھسنا شروع ہو گیا، حالانکہ اسے تنبیہ کی اور غیر مناسب انداز میں گھر کے احاطے سے بھی نکالا گیا، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ 9 مئی حملہ کیس میں شیخ رشید احمد کی درخواست ضمانت خارج کر دی گئی، جس کے بعد انہیں احاطۂ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ رشید احمد حساس ادارے کے دفتر میں جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں دوستو نامزد تھے۔ شیخ رشید احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چلے کے بعد طبیعت کافی ناساز ہے، بولنے اور چلنے میں تکلیف ہے، حوصلہ بلند ہے، ہارتا وہ ہے جو حوصلہ ہار جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورٹ مارشل میں بھی اور کلاشنکوف کیس میں بھی جیل گیا تھا، اب بھی اگر جیل بھیجتے ہیں تو الیکشن جیتیں گے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ ان کیسوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں 9 مئی کو یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ شیخ رشید احمد نے بتایا کہ مجھے میڈیا سے بات کرنے سے منع کیا گیا ہے، عدالت نے میڈیا ٹاک سے منع کیا ہے، اداروں کا میں نے ہمیشہ احترام کیا ہے، ان تمام کیسوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زندہ رہا تو الیکشن لڑوں گا، NA 56 اور 57 سے قلم دباد پر الیکشن لڑوں گا۔ سرچ انجن گوگل نے 8 فروری 2024 کو ملک میں ہونے والے عام انتخابات سے متعلق الیکشن سرچ ٹرینڈ کا صفحہ جاری کر دیا۔ پاکستان میں عام انتخابات 2024 بچ کچھ ہفتے دور ہیں اور اس دوران عوام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں، حلقوں اور دیگر ٹکٹ تقسیم کرنے سے متعلق معلومات سرچ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں۔ تاہم یہ بات دوستو یاد رہے کہ یہ صفحہ عام انتخابات کے حوالے سے کسی قسم کا سروے اور ووٹنگ کے بارے میں رجحانات کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ سیاسی جماعتوں کے ڈیٹا اور ہر قسم کی معلومات تک آسانی سے رسائی حاصل کرنے میں مدد کے لیے گوگل نے ٹرینڈز پاکستان جنرل الیکشن کا صفحہ جاری کیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل لطیف کھوسہ ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آ گئے۔
لطیف کھوسہ نے درخواست کی کہ عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ جواب میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ لطیف کھوسہ صاحب، آپ باہر جا کر الزامات لگاتے ہیں، ایک طرف آپ عدلیہ پر اعتبار نہیں کرتے، دوسری طرف ریلیف بھی مانگتے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے لطیف کھوسہ سے کہا کہ جلد سماعت کی درخواست دائر کر دیں گے، قانون کے مطابق جو ریلیف ہوگا وہ ضرور دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما عمران اسماعیل نے شاہ محمود قریشی کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی اپنا گروپ تشکیل دینا چاہتے تھے، جس پر ہم نے ساتھ دینے سے معذرت کی تھی۔ گزشتہ روز دوستوں، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے منسوب یہ دعویٰ میڈیا پر زیر گردش کر رہا ہے کہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی چھوڑنے والوں نے اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ عمران اسماعیل، فواد چودھری، عامر کیانی اور مولوی محمود ان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے آئے تھے اور کہا تھا کہ پارٹی چھوڑ دو، ہم آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ عمران اسماعیل کا مزید کہنا تھا کہ یہ ملاقات شاہ صاحب کی خواہش پر ہوئی تھی، شاہ صاحب اپنا گروپ تشکیل دینا چاہتے تھے، جس پر ہم نے ساتھ دینے سے معذرت کر دی۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اگر ایک شخص کو چوتھی بار مسلط کیا گیا تو عوام نقصان اٹھائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، سازش کی جا رہی تھی کہ ایک بار 1 یونٹ قائم کیا جائے، ہم نے مل کر اس سازش کو ناکام بنا دیا، امیر المؤمنین بننے کی سازشوں کو بھی ناکام بنایا۔ بلاول کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ان تمام قوتوں کا مقابلہ کیا جو عوام کے حق پر ڈاکہ مارنا چاہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ 8 فروری کے الیکشن میں ایک بار پھر ایک شخص کو ہم پر وزیر اعظم مسلط کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان عوام اٹھائیں گے۔ جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، ملکی سیاست کے خوشنما پردوں کے پیچھے دوستوں متحرک کرداروں کے معاملات واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ نون لیگ کے مرکزی رہنما محمد زبیر کے حوالے سے دوستوں انکشافات سامنے آئے ہیں، جس کا کہنا تھا کہ مجھے 2018 میں پارٹی چھوڑنے اور نئی حکومت میں اہم پوزیشن کی آفر ہوئی تھی۔ مجھے کہا گیا تھا کہ تم گورنر بھی رہ سکتے ہو اور نئی حکومت میں ہم پورٹ فولیو بھی لے سکتے ہیں، بس تم نے ایک پریس کانفرنس کرنی ہے۔ لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری بیوی نے بھی کہہ دیا کہ تم نے اگر یہ آفر قبول کی تو میں طلاق لے لوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ وہ میاں صاحب کا پیغام جنرل باجوہ کے پاس لے کر گیا۔ میاں صاحب اور مریم نواز پر پابندی تھی، ان کی تصویر، آواز اور خبر تک میڈیا پر نہیں چلتی تھی۔ میں نے جنرل باجوہ کو سمجھایا کہ ریاست میں شیخ مجیب سے لے کر بے نظیر بھٹو تک یہ پابندیاں لگا کر دیکھ لی، کیا نتیجہ نکلا؟ صرف ملک کا نقصان ہوا۔ اس بار بھی ان پابندیوں کا صرف ملک کو ہی نقصان ہوگا۔ جنرل باجوہ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ کیا میں زیادہ پاپولر ہوں یا مریم نواز؟ میں نے ان کو جواب دیا کہ یہ فیصلہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوگا۔ آپ ریٹائرڈ ہونے کے بعد لاہور جائیں اور دوسری طرف مریم نواز آئیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت مریم نواز کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جنرل باجوہ بار بار کہہ رہے تھے کہ مریم نواز کی کوئی گنجائش نہیں، اور میں جواب میں کہتا رہا کہ یہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ بہرحال میری کوششیں رنگ لائی اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کو سپیس مل گئی۔ مریم صاحبہ کی خبریں چلنا شروع ہو گئیں اور 20 ستمبر 2020 کو پی ڈی ایم بن گئی۔ زبیر صاحب کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم بننا میرے مذاکرات کا نتیجہ تھا۔ پاکستان تحریک انصاف سے جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ کا اتحاد ختم ہو گیا۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی شیرانی گروپ اتحاد نہیں رہا۔ جے یو آئی شیرانی گروپ نے بلے کے نشان کی واپسی کو قانونی فیصلہ قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب پی ٹی آئی وکلا دفاع نہیں کر سکے تو سپریم کورٹ کا کیا قصور؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہب اسلام دنیا کا بہترین اور بہت ہی پیارا مذہب ہے۔ اس بات کا ثبوت اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بھارت کی ریاست کرناٹکا سے تعلق رکھنے والے مسلمان شخص جس کا نام محبوب ہے، اس نے ایک یتیم ہندو لڑکی کی اس کے والدین کے گزر جانے کے بعد پرورش کی، اور ہندو مذہب میں ہی اب اس کی شادی بھی کروا دی۔ یتیم ہونے والی اس لڑکی کی کفالت کی ذمہ داری جب رشتہ داروں نے نہیں لی، تب محبوب نے یہ ذمہ داری قبول کی، اور ہندو لڑکی پوجا اس کے گھر میں ہی رہی، اور اس نے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اس کی تمام تر ذمہ داریاں اپنی حیثیت کے حساب سے پوری کی۔ 18 سالہ پوجا نامی ہندو لڑکی کی شادی بھارتی شہر وجے نگر میں ہونا طے پائی تھی۔ جیسے ہی یہ خبر میڈیا کی زینت بنی تو محبوب نامی اس شخص نے صارفین کے دل جیت لیے اور ہر طرف سے اس کی تعریف ہونے لگی۔ بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محبوب کا کہنا تھا کہ یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اس لڑکی کی شادی اسی کے مذہب سے تعلق رکھنے والے کسی شخص سے کراؤں۔ محبوب کے مطابق ہم نے کبھی بھی پوجا کو اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے یا کسی مسلمان مرد سے شادی کرنے پر مجبور نہیں کیا، کیونکہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف تھا۔ لیکن دوستو، دوسری طرف یہ بھی یاد رکھیں کہ گزشتہ سال بھارت میں ایک 20 سالہ گلناز نامی مسلمان لڑکی پر مٹی کا تیل ڈال کر اس لیے مار دیا گیا تھا کیونکہ اس نے ایک ستیش نامی ہندو لڑکے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈبوں میں بند خوراک ترقی یافتہ ممالک میں ایک عرصے سے عام استعمال کیے جا رہے ہیں، اور گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان سمیت ترقی پذیر ملکوں میں بھی ڈبوں میں بند خوراک کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ لیکن حال ہی میں امریکہ میں کی جانے والی ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ڈبوں میں بند خوراک میں ایک ایسے کیمیکل کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ کیمیکل کینز اور ڈبوں میں لگی حفاظتی کوٹنگ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس نئی تحقیق میں شامل 50 میں سے 46 ڈبوں میں کیمیکل BPA بڑی مقدار میں موجود تھا۔ یہ کیمیکل ڈبے کے کھانے کو طویل عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ خوراک کی صنعت سے وابستہ افراد اسے صحت کے لیے محفوظ قرار دیتے ہیں۔ لیکن ایک امریکی تحقیقی ادارے کی ڈائریکٹر لیز ہچکوک اس سے اختلاف کرتی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ 93% امریکیوں کے جسم میں کیمیکل BPA موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیمیکل پلاسٹک اور بچوں کی چیزوں میں بھی موجود ہوتا ہے۔ انوائرمنٹل کی ڈائریکٹر کہتی ہیں کہ والدین ہر مرتبہ چیزوں میں موجود ان کیمیکلز کے بارے میں نہیں جانتے جو ان کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہونے والی تحقیق میں 19 ریاستوں سے مچھلی، پھلوں، سبزیوں اور کولڈ ڈرنکس کے ڈبے ٹیسٹ کیے گئے تھے۔ 2 سال قبل امریکی کانگریس نے پلاسٹک کے ڈبوں میں کیمیکل BPA کی موجودگی کے خطرے پر کی جانے والی تحقیق کا جائزہ لیا تھا۔ آج 6 امریکی ریاستوں میں بچوں کے دودھ کی بوتلوں اور کچھ دیگر اشیاء میں کیمیکل BPA کے استعمال کی ممانعت ہے، جبکہ دوسری طرف گروسری مینوفیکچرر ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ یہ کیمیکل صحت کے لیے نقصان دہ نہیں، اور گزشتہ 30 سال سے کھانے پینے کی اشیاء کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تاہم نیشنل ورک گروپ فار سیف مارکیٹ کا کہنا ہے کہ فوڈ انڈسٹری کو کھانے کی اشیاء میں زہریلے کیمیکلز کا بے جا استعمال ختم کرنا چاہیے، جبکہ لوگوں کو تازہ کھانے اور پلاسٹک کی محفوظ چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔